ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کے تجھے روکیں گے بہت خار۔ دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ یاد رکھنا میری اور آپ کی منزل آخرت ہے، اس کے لیے ہم ہر وقت سچی پکی توبہ کرتے رہیں۔ میں نے شروع میں جو آیت مبارکہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ النصوح، ایک تو اس پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے پہلے گناہوں کی طرف رغبت تھی، میلان تھا، اب اسی قدر توبہ کرنے کے بعد اسی شدت سے گناہوں سے نفرت ہو جائے۔ تو میرے بھائی دوستو، توبہ کا ٹوٹ جانا برا نہیں ہے، توبہ کا چھوٹ جانا برا ہے۔ حکیم الامت حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح ہاتھ میلے اگر ہو جائیں تو بار بار دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، فرمایا اگر گناہ ہو جائے تو بار بار توبہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جتنی بار توبہ کرے، اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، اور کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو بلا حساب دینے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بلا حساب معاف فرما دیتے ہیں، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ توبہ کا چھوٹ جانا برا نہیں، توبہ کا ٹوٹ جانا برا ہے۔ اور ہمیں یہ چیز ہوتی ہے کہ جی بس اب کیا کرنی توبہ، بس گناہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، ہم نے توبہ بار بار کرنی ہے۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا بندہ اللہ کا دوست بن جایا کرتا ہے۔ اللہ کا دوست کون بنتا ہے؟ جو پکی سچی توبہ کرتا ہے۔ اس لیے ہم ہمیشہ سچی پکی توبہ کرتے رہیں۔ توبہ کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو جب توبہ کریں گے، دو چیزیں ایسی ہیں، اگر ہم اس پہ عمل کرتے رہیں تو آنے والے جتنے فتنے ہیں اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما لیں گے۔ اور یہ خلاصہ ہے قرآن و حدیث سے۔ ایک تو سچی پکی توبہ کرتے رہیں، اور دوسرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے رہیں۔ اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہر آج سے ہی ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم نے ہر کام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ پانی تو میں نے ویسے بھی پینا ہے، اب اس یاد میں ڈوب جایا کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی کیسے پیتے تھے۔ بیت الخلاء میں تو میں نے ویسے بھی جانا ہے، اگر میں تھوڑی دیر وہاں رک جاؤں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں کیسے داخل ہوتے تھے، تو اللہ کی قسم ساری رات مصلی پہ کھڑے رہیں، وہ اجر نہیں ملے گا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں اور سنتوں کو اپنانے سے اجر ملے گا۔ محبوبیت جو ہوتی ہے انسان کو، اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت اس بندے کو ملتی ہے جو ہر کام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا ہے۔ ہم تو بڑے غلط جملے کہہ دیتے ہیں، او جی سنت ہی تو ہے، کہیں ایسا کہنے سے ایمان کی دولت نہ چھین لی جائے۔ سنت کو معمولی سمجھنا، بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی، معاف کرنا دین کا کام کرنے والے بھی، او جی سنت ہی تو ہے۔ میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے کتنے جز ہیں؟ 2 جز ہیں۔ پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس میں ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور دوسرا جز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اس میں ہم اس بات کا اقرار اور اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی تابعداری نہیں کریں گے۔ یہ سنت ہی تو ہے۔
بڑی جرت کی بات ہے، اور ہمیشہ سنت پر عمل انسان خواہش نفس کی وجہ سے نہیں کرتا۔ بس یہ خواہش نفس کو ہم چھوڑ دیں، حائل ہے درمیان میں جو دیواریں خواہشات، حائل ہے درمیان میں جو دیواریں خواہشات، یہ گر گئی تو سمجھو ملاقات ہو گئی۔ کن لوگوں کی ملاقات ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے دروشی پڑھنے والے ہوں گے اور میری سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کو دھکے دیے جائیں گے، دفع کرو ان کو، جیسے حدیث میں آتا ہے جیسے اونٹوں کو ہانکا جاتا ہے اس طرح ان کو ہانکا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں فرشتوں سے؟ عرض کریں گے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کے آنے کے بعد آپ کے طریقوں سے منہ موڑ لیا تھا، آپ کی سنتوں سے منہ موڑ لیا تھا۔ آج سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی فکر کے ساتھ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان اور اس کی زبان سے یہ نکل جائے یہ کیوں کا لفظ نہیں نکلا کرتا کہ جی یہ مسجد میں نکاح کیوں، یہ بیٹھ کر کھانا کیوں، مسلمان ایسا نہیں کہا کرتا۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ سب کچھ نفس کی چاہت کی وجہ سے ہے۔ انسان اپنے نقطہ کمال تک اس کو پہنچنے کے لیے وہ تربیت کا محتاج ہوتا ہے، اپنی سیرت کو نکھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے۔ اور ہر انسان کی دل کی یہ تمنا بھی ہوتی ہے کہ وہ اچھا بن جائے، کیوں نہیں بن پاتا؟ دو قوتیں جو ہے نا اصل میں اس کے خلاف کام کر رہی ہوتی ہیں، ایک باہر سے اور ایک اندر سے، دو قوتیں۔ باہر سے جو قوت جو کام کر رہی ہے میرے بھائی دوستو وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اور اندر سے جو قوت کام کر رہی ہے وہ نفس ہے انسان کا۔ تو ہم نے شیطان سے بھی بچنا ہے اور نفس سے بچنا ہے۔ اگر ان دونوں پہ عمل کرے گا تو بندہ پھر خواہشات کا پلندہ بن جاتا ہے۔ خواہشات ہی خواہشات بس جو انسان کے اندر بھری ہوتی ہیں۔ اس لیے تو سنت کے مقابلے میں خواہشات کو ہم ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں میرے بھائی دوستو، اور اس سے بڑے جو ہے نا نقصانات ہوتے ہیں۔ پھر گناہوں کی طرف انسان اس کا میلان ہو جاتا ہے، اور جب گناہوں کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے تو پھر یہ ہے میرے بھائی دوستو، گناہ کی وجہ سے نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ نیکی کی توفیق جب سلب ہو گئی پھر سینے میں دل لے کے نہیں پھر رہا ہوتا، دل میں پھر سینے میں پتھر کی سل لے کے پھر رہا ہوتا، پتھر سے بھی زیادہ دل اس کا سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری ہی خیروں سے محروم ہو گیا۔ یہ ساری گناہوں کی نحوست ہے میرے بھائی دوستو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے پانی کے قریب ہو اور اس کے کپڑے گیلے نہ ہوں، کوئی آگ کے پاس بیٹھے تو اسے گرمی محسوس نہ ہو، اور گناہ جو ہوتا ہے نا اگر توبہ نہ کی جائے، جیسے بندہ زہر اگر بھول کے بھی کھا لے نا تو اس کا اثر تو ہوتا ہے نا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ زہر بھول کے کوئی کھا لیا تو اس کا اثر نہ ہو۔ گناہ انسان بھول کے بھی کرتا ہے تو اس کا اثر تو ضرور ہوتا ہے میرے بھائیو دوستو۔ اس لیے ہم ہمہ وقت توبہ کرتے رہیں۔